نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض یتخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آج کی آیت مقدسہ صحابہ کی شان میں ہے اور ہمیں بھی سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک سارا ہی ہمارے لیے ہے، ہمیں ہی سبق سکھاتا ہے، ہمیں ہی پرہیزگاری سکھاتا ہے، ہمیں ہی آپس میں محبت الفت سکھاتا ہے، ہمیں آقا علیہ السلام کی تابعداری سکھاتا ہے، ہمیں اپنے والدین کی فرما برداری سکھاتا ہے، ہمیں اپنے چھوٹوں پہ شفقت اور بڑوں کا احترام کرنے کا سکھاتا ہے۔ یہ قرآن پاک ہے ہی ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے بالکل۔ اور مسلمانوں کی یہ بھی بات ہے، کوئی آپ جتنا بھی جھوٹا مردود لعین اپنے امت کی طرف اس کو لگائے تو یہ کسی امت کی طرف نہیں، صرف اور صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک خاص ہے۔ قرآن پاک امت محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہمیں نصیحتیں کی ہیں، ہمیں ہی حکم دیا ہے، ہمیں ہی یاد کوئی نعمت ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل کو اللہ نے یاد کروایا تو انہوں نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت جتا کر پھر احسان فرماتا ہے کہ تم ایسے تھے تو میں نے تمہیں ایسے کر دیا۔ یہ اب ہماری بات ہے، بنی اسرائیل کی نہیں، کسی اور امت کی نہیں، بات آقا علیہ السلام کی امت کی ہے، اور خاص طور پہ صحابہ کرام کی بات ہے۔ واذکر، واو کو علیحدہ کر دیں، واذکروا لفظ ہے، جمع مذکر حاضر فعل امر کا صیغہ ہے، باب ناصرہ ینصر فعل امر کا صیغہ ہے، اذکر اذکرا اذکرو، اور واو آ گئی تو الف جو ہے وہ گر گیا، بما حرکتی گر گیا۔ آگے لفظ میں گیا واذکرو، واو ہٹا دیں، آگے پڑھنا ہے۔ جو احمد عیسیٰ نے اس کا ترجمہ یا اس کو بنایا نا، بالکل وہ تو جاہل آدمی ہے، اجاڈ جہل پردے درجے کا جو جہل ہوتا ہے وہ کہتا ہے آج کارو بن گیا، آج کارو کا میچ پورا سال ہو گیا ہے۔ اس پہ میں نے جب اس کو لانتے ڈالی ہے نا تو میں کہا میرے چیلنج کے مطابق آ میرے سامنے، نہ تو اس کو ہواری آئے، وہ بھی بھاگ گئے، اور نہ ہی کوئی اور کسی نے جرت کی، کیونکہ جو صحیح چیز ہے، حق ہے، حق کا سامنا تو کون کر سکتا ہے؟ حق کا سامنا کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں، جو احمد عیسیٰ بھونکتا ہے اس کا سامنا بھی کرے تو اس کے ہواری پھر بھاگ جاتے ہیں۔ بھونکنے والے کا کوئی سامنا بھی نہیں ہوتا، کیونکہ بھونکنے والے نے بھونکتے ہی رہنا ہے، بھونکنے والے نے بھونکتے رہنا ہے۔ واذکروا، اذکروا ہی پڑھنا ہے، اذکروا پورے قرآن پاک میں کوئی لفظ ہی نہیں، اذکروا لفظ ہے، اذکروا جمع مذکر حاضر فعل امر باب ناصرہ ینصر، جس کا معنی حکمیہ طور پہ بتایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکمیہ طور پہ کہہ رہا ہے، حکم دے رہا ہے، واذکروا، اور یاد کرو تم۔ اب اس سے جب یہ ترجمہ صحیح کریں تو ایک چیز ماضی کی طرف دھیان جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماضی کی طرف دھیان دینے کا حکم دے رہا ہے کہ اپنے ماضی کی طرف دھیان دو، اس وقت کو یاد کرو جو گزر گیا ہے تمہارا وقت، جب تم
جس وقت تم تھوڑے تھے، قلیل تھے، کم تھے، جب تم قلیل تھے، مستضعفون اور تم کمزور بھی تھے، فی الارض زمین میں، پوری دنیا میں، پوری زمین میں تم بہت قلیل تھے اور کافر لوگ زیادہ تھے، اسلام کے منکر زیادہ تھے، اسلام کے مخالف زیادہ تھے، مسلمانوں کے خلاف زیادہ تھے۔ جب وہ تمہاری مخالفت عام طرف سے ہو رہی تھی، اس وقت کو یاد کرو۔ رب یہ فرما رہا ہے، حکم دے کر ماضی کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ اور احمد عیسیٰ یاد کر رہے ہو نا؟ میں نے یہ بھی چیلنج کیا ہے اس کے حواریوں کو کہ جو ترجمہ تمہارا یہ اپنا نبی حرام زادہ یہ تمہارا نبی حرام زادہ جو ترجمہ کر رہا ہے، یہی گرامر کے مطابق صحیح بنا کے دکھاؤ۔ وَاذْكُرُوا کا معنی تو ہمیں پتہ ہے کہ یہی ہے۔ اللہ حکم دے رہا ہے کہ جو تمہارا کچھ زمانہ پیچھے گزر گیا اس کو یاد کرو، یاد کرو بھائی۔ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو تم، جمع مذکر غائب کا، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، موجودہ کو، سامنے والوں کو اللہ بتا رہا ہے۔ وَاذْكُرُوا او صحابہ، او میرے بندو، نیک بندو، تم اس وقت کو یاد کرو، انتم قلیل، جب تم تھوڑے تھے، قلیل تھے، مستضعفون فی الارض اور تم کمزور بھی تھے زمین میں، مستضعفون کمزور کر دیے گئے تھے تم زمین میں۔ یہ باب استفعال کا اسم مفعول ہے، مستضعفون، کمزور کر دیے گئے تھے تم زمین میں۔ آسان سا ترجمہ، تم زمین میں اس وقت کمزور تھے۔ تخافون اور تم ڈرتے بھی تھے، کافروں سے ڈرتے تھے، کسی وقت ہم پر حملہ نہ کر دیں، ہم تو ہیں قلیل۔ مستضعفون قلیل، کمزور بھی تھے، فی الارض زمین میں، تخافون تم ڈرتے بھی تھے، این یتخطفکم اس بات سے کہیں وہ کافر تم پہ حملہ نہ کر دیں، تمہیں ختم نہ کر دیں، تمہیں مار نہ دیں، تمہیں اچک نہ لیں، یک بار کی تم پر حملہ کر کے تمہیں مٹا نہ ڈالیں۔ این یتخطفکم، یہ قرآن پاک بھی یہاں پر پڑھ رہا تھا، این یتخفتم، عجیب سا بات، وہ یہ پڑھ رہا تھا، اس کو اوپر لفظ نہیں آیا، لفظ این یتخطفکم، این یتخطفکم۔ اب یہ پڑھ رہا تھا تفا، یہاں خطفکم، این یتخطفکم۔ قرآن پاک اوپر سے پڑھنا نہیں آتا، خبیث دے پتر نو، لانتی نو، اوپر سے دے کے پڑھنا نہیں آتا تو دعویٰ کی نبی کا، دعویٰ کیا نبی کا، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ این یتخطفکم، این یتخطفکم الناس، جب تمہیں یہ خوف تھا، تمہیں یہ خطرہ تھا کہ کہیں لوگ تم کو پکڑ نہ لیں، اچک نہ لیں اور تمہیں مار نہ دیں، تمہیں پھینٹی نہ لگائیں، یہ تم ڈرتے تھے۔ فآواکم، پس آوا فعل ماضی کا صیغہ، آمد عیسیٰ کو کیا پتا، پنجابی وچ آوا سدے جن جو برتن نہیں کمہار پکا دے، آوا پورا آوا دا آوا ہی خراب ہے، یعنی برتنوں کی جگہ، ٹھکانہ، اسے آوا کہتے ہیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ ہمارا آوا بیان کر رہا ہے، مسلمانوں کا آوا بیان کر رہا ہے، یعنی مسلمانوں کو پناہ گاہ، آوا، پس ٹھکانہ دیا تم کو، پس سکون دیا تم کو، پس مضبوطی دی تم کو اللہ نے، فآواکم، پس اس نے، رب نے، وحدہ لا شریک نے،
تم کو ٹھکانہ دیا، وَأَيَّدَكُمْ، أَيَّدَكُمْ، اور اپنا تمہارے اوپر ہاتھ کر دیا، ہاتھ کر دیا، بِنَصْرِهِ، ایسا ہاتھ جو مدد والا ہے، اس ہاتھ کے ساتھ تمہاری مدد کی، وَأَيَّدَكُمْ، وَأَيَّدَكُمْ، مطلب لتر اتار لے نا، منہ پھینٹی لگائے اس جھوٹے نبی کے، وَأَيَّدَكُمْ، لفظ أَيَّدَكُمْ، أَيَّدَكُمْ، اور احمد عیسیٰ کے ماننے والوں اور میرا عقیدہ صحیح کرنے والوں، اگر تم اس بات کو بھی نہ سمجھو، قرآن کو نہ بھی سمجھو، تو بڑے حرام زادے ہو۔ احمد عیسیٰ کو پھر پروٹوکول دو، بڑے حرام زادے ہو۔ جس کو اوپر سے دیکھ کر قرآن کے الفاظ پڑھنے نہیں آتے، اس کو تم نے نبی بنا لیا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جس طرح احمد عیسیٰ حرام زادہ ہے، اتل بعد ذالک زنیم، قرآن پاک نے اسے حرام زادہ کہا ہے، اسی طرح احمد عیسیٰ کو مان کر تم کیوں اپنے ماں باپ کے نطفے کو خراب کرتے ہو؟ حلال زادے بڑھو، پتہ چلے کہ حلال زادہ جو ہے وہ حلال زادہ ہوتا ہے۔ جس کو اوپر سے دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا تو وہ بینات کیا کرے گا؟ سمجھ آئی کوئی؟ نہیں، پر اگلی بھی گئی، تو اگلی بھی چلی گئی۔ شرما کے گھیو ڈلا کے رکھی کھا لیں گے، وہ بات تمہاری ہے۔ وَأَيَّدَكُمْ، اللہ نے اپنے ہاتھ سے مدد فرمائی محبوب کے امتیوں کی، تمہاری مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ وَأَيَّدَكُمْ، اللہ کا ہاتھ آیا مسلمانوں پر، کس لیے آیا؟ بِنَصْرِهِ، تاکہ ہاتھ کے ساتھ اللہ مدد فرمائے۔ اللہ کا ہاتھ ہی تو رہتا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اللہ کی مدد تو شامل رہتی ہے ہمارے۔ ورنہ احمد عیسیٰ جیسے کئی حرام زادے کب کے مٹا چکے ہوتے۔ اللہ کا جب ہاتھ ہے تو امت رسول کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ ایک مجھے بعض دفعہ ایسے علامہ اقبال کو بھی یہ نبی بنانے لگ جاتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے ایک بڑے پیارا شعر کہا ہے، لا نبی بعدی ذی احسان خداست، یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، اور تمہیں بیوقوف بنانے کے لیے علامہ اقبال بھی نبی ہوا، نعوذ باللہ من ذالک۔ لا نبی بعدی ذی احسان خداست، پردہ ناموس دین مصطفیٰ است، پردہ ناموس دین مصطفیٰ است۔ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا نبی بعدی، آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں۔ یہ نبی علیہ السلام پر اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے، اور ناموس رسالت کا پردہ ہے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا علیہ السلام کا دین تو ناموس رسالت کا خود ان کا بھی پردہ ہے، ہمارا بھی پردہ ہے۔ ہم بھی دین اسلام کو مانتے ہیں، ہمارے لیے بھی آقا علیہ السلام رحمت ہے، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، قبر میں بھی اپنے ماننے والوں کو وہاں بھی کہیں گے کہ فرشتوں چھوڑ دو میرا ہے، جانے دو میرا ہے۔ پس خدا برما شریعت ختم کرد، پس خدا برما شریعت ختم کرد، بر رسول ما رسالت ختم کرد۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر شریعت بھی ختم فرما دی، اور نبی علیہ السلام رسول مکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے پیارے رسول پر رسالت بھی ختم فرما دی۔ یہ علامہ اقبال کہہ رہا ہے، یہ علامہ اقبال کہہ رہا ہے۔ یعنی احمد عیسیٰ نے بالکل جھوٹ بولا ہے۔ کوئی خدا کا خوف کر لو، تمہیں علامہ اقبال بھی نہیں آتا، کیا تم کرتے ہو؟ علامہ اقبال کا مطالعہ کر کے دیکھو، وہ تو عاشق رسول ہے، دیوانہ مصطفیٰ ہے، اس لیے تو اس کی ہر عالم دین قدر کرتا ہے اس لیے کہ وہ عاشق رسول ہے۔ باقی اللہ تعالی ہم سب کو
قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے تمہیں رزق دیا، روٹی دی، پانی دیا، آگ دی، سورج دیا، سب کچھ دیا، یہ نعمتیں ہیں، یہ اللہ کے تعالیٰ کے احسان ہیں۔ اور سورج سے پھر رزق دیا، سورج سے پک کر پھل ہوتے ہیں، آگ بال کر جلا کے ہم اپنی روٹی پکاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، جو قرآن پاک نے بھی کہا گوشت کھاتے ہیں ہم۔ صرف گوشت کھانا کس چیز کا منع ہے؟ خنزیر کا۔ احمد عیسیٰ خنزیر کا گوشت کھاتا ہے، باقی نہیں کھاتا، باقی زیادہ پھل پھول کھاتا ہے، خنزیر کا گوشت کھاتا ہے۔ اور مسلمانوں پہ خنزیر حرام ہے، عیسائیوں پر بھی حرام ہے، لیکن وہ ہڈ حرام ہے، ہڈ حرام ہے، ویسے بھی حرام زادے۔ اب تو ان کی نسل کا ہی پتہ نہیں، ماں کے نام سے ہے، باپ کا پتہ ہی نہیں کون ہے۔ تو بہرحال وہ بات یہاں عیسائی پاکستان والے نہیں، یہ باقاعدہ نکاح شادیاں کرتے، نکاح کرتے ہیں۔ جو برطانیہ والے یا امریکہ والے نا عیسائی، انہوں نے قانون ہی بنا دیا، ماں کے نام پر اٹھاؤ، ماں کے نام پر بلاؤ نام۔ تو وہ جو حدیث بناتے ہیں نا وہ من گھڑت کہ قیامت والے دن ماں کے نام پہ اٹھایا جائے گا، بالکل من گھڑت حدیث ہے۔ باپ کے نام پہ اٹھایا جائے گا، ہر بچہ اپنے باپ کے نام پہ اٹھایا جائے گا۔ چلو یہ بات پھر کبھی کریں گے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، کھاؤ اللہ کا رزق جو پاک رزق ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے حلال بنایا ہے، طیب پاک رزق، حلال طیبہ، حلال اور طیب رزق کھاؤ، لعلکم تشکرون۔ حلال رزق اس لیے کھاؤ، ہو سکتا ہے کہیں تم حلال رزق کھانے لگ جاؤ تو پھر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا آ جائے گا، شاید کہ شاکر بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے۔ الفت رسول میں جینا ہے، الفت رسول میں مرنا ہے۔ جب میں دنیا سے جانے لگا ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میری زبان پہ کلمہ جاری کر دے تو کیا لطف ہے۔ یہی تو ہم ایک شاعر کا نام تو مجھے نہیں، جنہوں نے کہا بڑا پیارا کہا ہے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میرا خیال ہے ظہوری نے کہا ہے، نعت خواں ہوئے نا، انہوں نے کہا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ السلام کے صدقے میں قرآن پاک کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک تمام بیماریوں کا علاج بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے علاج لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر ایمان اور ایقان، یقین اور ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واصل الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔ مسلمانوں کے لیے ہے قرآن، مسلمانوں کے لیے قرآن، مسلمانوں کے لیے قرآن۔ قرآن کو تھامو، قرآن کو پکڑو، قرآن کو پکڑو۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واصل الجزاء۔